چاہتوں کے ہر ایک سلسلے کے لیے اور محبت کے ہر قافلے کے لیے۔ سنیں گے ناظرین عمران پرتاپری کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ کچھ باتیں کان لگانے سے نہیں سنائی دیتی، دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ غمزدہ ہو کے بھی مسکرائے ہیں ہم، غمزدہ ہو کے بھی مسکرائے ہیں ہم، اس برس عید ایسے منائے ہیں ہم، اس برس عید ایسے منائے ہیں ہم، غمزدہ ہو کے بھی مسکرائے ہیں ہم۔ چاہتوں کے ہر ایک سلسلے کے لیے، چاہتوں کے ہر ایک سلسلے کے لیے اور محبت کے ہر قافلے کے لیے اور محبت کے ہر قافلے کے لیے اپنی خوشیوں سے زیادہ ضروری تھا یہ، اپنی خوشیوں سے زیادہ ضروری تھا یہ، ساری انسانیت کے بھلے کے لیے ہاتھ اپنے دعا کو اٹھائے ہیں ہم، اس برس عید ایسے منائے ہیں ہم، غمزدہ ہو کے بھی مسکرائے ہیں ہم، اس برس عید ایسے منائے ہیں ہم۔ دوست احباب سے دور رہنا پڑا، دوست احباب سے دور رہنا پڑا، کیا کہیں کتنا مجبور رہنا پڑا، کیا کہیں کتنا مجبور رہنا پڑا، خواب خوشیوں کے جو تھے سجائے ہوئے، خواب خوشیوں کے جو تھے سجائے ہوئے، ایسے ہر خواب کو چور رہنا پڑا، اپنی پلکوں پہ آنسو سجائے ہیں ہم، اپنی پلکوں پہ آنسو سجائے ہیں ہم، اس برس عید ایسے منائے ہیں ہم، غمزدہ ہو کے بھی مسکرائے ہیں ہم، اس برس عید ایسے منائے ہیں ہم۔ ہر طرف بس اداسی کی تمہید ہے، نہ تیرا عکس ہے نہ تیری دید ہے، ہم کسی سے گلے تک نہیں مل سکے، ہم کسی سے گلے تک نہیں مل سکے، میرے رب تو بتا کیا یہی عید ہے، سسکیوں کو جہاں سے چھپائے ہیں ہم، اس برس عید ایسے منائے ہیں ہم، غمزدہ ہو کے بھی مسکرائے ہیں ہم، اس برس عید ایسے منائے ہیں ہم۔ اپنی دھڑکن کے ہر تھاپ سے دور ہوں،
اپنی دھڑکن کے ہر تھاپ سے دور ہوں، عید ہے اور میں آپ سے دور ہوں، عید ہے اور میں آپ سے دور ہوں، ساری خوشیاں اداسی میں لپٹی رہیں، ساری خوشیاں اداسی میں لپٹی رہیں، عید کے روز ماں باپ سے دور ہوں، ماں کے رہتے سیویاں بنائے ہیں ہم، ماں کے رہتے سیویاں بنائے ہیں ہم، اس برس عید ایسے منائے۔ ناظرین، امام پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو، منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت ابن عائذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے جنازے کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب وہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ یہ ایک فاسق شخص تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے اس کو اسلام کا کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، انہوں نے ایک رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پر مٹی بھی ڈالی۔ ان کے بعد میت کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے ساتھیوں کا تو گمان یہ ہے کہ تم دوزخی ہو اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، تم سے لوگوں کے اعمال بد کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے بلکہ نیک اعمال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ حضرت سعید بن جمحان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے ان کے نام کے بارے میں پوچھا کہ یہ نام کس نے رکھا۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں اپنے نام کے بارے میں بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام سفینہ رکھا۔ میں نے پوچھا، آپ کا نام سفینہ کیوں رکھا؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ ان کا سامان ان پر بھاری ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اپنی چادر بچھاؤ۔ میں نے بچھا دی۔ آپ نے اس چادر پر صحابہ کا سامان باندھ کر میرے اوپر رکھ دیا اور فرمایا، اسے اٹھا لو، تم تو سفینہ یعنی کشتی ہی ہو۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دن میں 1 یا 2 تو کیا 5 یا 6 اونٹوں کا بھی بوجھ اٹھا لیتا تو وہ مجھ پر بھاری نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہماری یہ حالت تھی کہ ہم میں سے ہر 3 آدمیوں کے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار کرتے تھے۔ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے شریک سفر تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترنے کی باری آتی تو حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما عرض کرتے کہ آپ کے بدلے ہم پیدل چلیں گے، آپ اونٹ پر ہی سوار رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں اجر و ثواب کا تم سے کم محتاج نہیں ہوں۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر میں جماعت کا ذمہ دار ان کا خادم ہے۔ جو شخص خدمت کرنے میں ساتھیوں کے آگے بڑھ گیا تو اس کے ساتھی شہادت کے علاوہ کسی اور عمل کے ذریعے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی سب سے بڑا عمل شہادت ہے، اس کے بعد خدمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سوار ایک شیطان ہے، 2 سوار دوسرا شیطان ہے اور 3 سوار جماعت ہے۔ فائدہ، حدیث شریف میں سوار سے مراد مسافر ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ تنہا سفر کرنے والا ہو یا 2 سفر کرنے والا ہوں، شیطان ان کو بڑی آسانی سے برائی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے تنہا سفر کرنے والے یا 2 سفر کرنے والے کو شیطان فرمایا ہے۔ اس لیے سفر میں کم از کم 3 آدمی ہونی چاہیے تاکہ شیطان سے محفوظ رہے اور نماز باجماعت ادا کرنے اور دوسرے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار رہے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص سے 2 بہتر ہے اور 2 سے 3 بہتر ہے اور 3 سے 4 بہتر ہے، یعنی تم جماعت کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ہدایت پر ہی جمع فرمائیں گے، یعنی ساری امت گمراہی پر کبھی مجتمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا جماعت کے ساتھ رہنے والا گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ آزاد کردہ غلام حضرت احمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک وادی یا نہر پر سے ہم لوگوں کا گزر ہوا تو میں لوگوں کو وادی یا نہر پار کرانے لگا، یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ارشاد فرمایا تم تو آج سفینہ کشتی بن گئے ہو۔ اور عمران پرتاپ گری سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔